نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين چٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ واطیعون پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر کسی اجر کا ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین پر فاتقوا اللہ واطیعون پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو قالوا انؤمن لک انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں تیرے لیے واتبعک الارذلون اور اتباع کی تیری گھٹیا لوگوں نے قال وما علمی بما كانوا يعملون حضرت نے فرمایا اور نہیں علم میرا اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں ان حسابهم الا علی ربی ان کا حساب کسی پر نہیں سوائے میرے رب کے لو تشعرون کاش کہ تم شعور رکھتے وما انا بطارد المؤمنین اور میں نہیں ہوں دور ہٹانے والا ایمان والوں کو ان انا الا نذیر مبین میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں قالوا لئن لم تنتہ یا نوح انہوں نے کہا اگر تو باز نہ آیا اے نوح لتکونن من المرجومین یقیناً تو ہو جائے گا رجم کیے ہوں میں سے قال رب ان قومی کذبون فرمایا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا فافتح بینی وبینہم فتحا پس فیصلہ فرما میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ونجنی ومن معی من المؤمنین
اور نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقیوں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب غالب رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الشعراء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور آج کے سبق میں یہ تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، بطور نقلی دلیل اور منکرین کے لیے ڈراوے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے مبعوث ہوئے، اور جیسا کہ پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ اور سن چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے کہ جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے باقی جرائم تو تھے لیکن شرک نہیں تھا، اور شیطان اس لیے بڑا پریشان تھا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ان کو کسی ایسے طریقے پر لگایا جائے تاکہ یہ توبہ نہ کریں۔ اب ظاہر بات ہے جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ تو توبہ کرے گا، کم از کم دل میں شرمندگی تو ہوگی، لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو پھر توبہ کیا کرے گا؟ چنانچہ شیطان نے بزرگوں کی محبت کے رنگ میں ایک ایسا وار کیا کہ لوگوں کو شرک پر لگا دیا۔ حالانکہ اولیاء اللہ سے محبت کرنا یہ تو بہت اچھی اور بہت ہی بہترین بات تھی، لیکن اس میں جو شرک کا رنگ اس نے ڈالا کہ اللہ کی صفتوں میں ان کو شریک بنا دیا۔ اب یہ ایسا جرم ہے کہ ہے تو اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرک کرنے والا اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ نہیں کرتا۔ چوری کرنے والا چوری کو غلط سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے میں کام غلط کر رہا ہوں۔ زنا کرنے والا سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن شرک کرنے والا سمجھتا ہے میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، جب گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ نہیں کرتا۔ پھر یہی بات ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور 950 سال تک مسلسل یہ بات سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں کو بات سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ گناہ سمجھتے تب توبہ کرتے نا، وہ تو نعوذ باللہ الٹا نوح علیہ السلام کو غلط سمجھتے رہے کہ آپ ہمیں بزرگوں کے ادب سے روک رہے ہیں، آپ ہمیں ان کے احترام سے روک رہے ہیں۔ بہرحال نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، رات دن سمجھاتے رہے، تنہائیوں میں پکڑ پکڑ سمجھاتے رہے، مجمعوں میں دعوت دیتے رہے۔ جب نہ مانے بالآخر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا
اور پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف کتنے رسول گئے تھے جی؟ ایک۔ نوح علیہ السلام ایک ہی گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا المرسلین، سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار ایسا ہے گویا کہ سارے انبیاء کا انکار ہے، کیونکہ انبیاء کی دعوت جو مشترکہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا یہ پنکھا ہے، حاجی صاحب نے بھی کہا پنکھا ہے، قاضی صاحب نے بھی کہا یہ پنکھا ہے، اسی طرح جناب اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا یہ پنکھا ہے۔ اب ہم چار بندوں نے کہا یہ پنکھا ہے، ادھر سے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، تو اس نے صرف ایک بندے کی بات کو نہیں جھٹلایا، اس نے ان چاروں بندوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ چاروں بندوں کی بات جو ایک ہے، سارے انبیاء کی بات جو ایک ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق ہے کوئی نہیں۔ جس نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اس نے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہے گویا کہ سارے انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز کیوں نہیں آتے ہو، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ اور دوسرے مقامات پر نوح علیہ السلام کی دعوت اس طرح شروع ہوتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کس کی کرو؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جن کے سامنے تم جھک رہے ہو نا کہ جناب ہم ان 5 بزرگوں کی عبادت کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ تک ہماری عبادت پہنچے گی، یہ والی بات غلط ہے۔ عبادت کرنی ہے تو ڈائریکٹ کس کی عبادت کرو؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کی پنجتنی قوم تھی، 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، جن کے نام سورۃ النوح میں موجود ہے 29ویں پارے میں۔ بہرحال فرمایا الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو، کھاتے رب کا ہو، پیتے رب کا ہو اور جا کے سجدے غیروں کے سامنے کرتے ہو۔ خالق پوری کائنات کا اللہ، جب مالک پوری کائنات کا کون؟ اللہ ہی، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، میں امین ہوں، اللہ کے پیغام پہنچانے کے اندر خیانت نہیں کرتا، جو رب نے مجھے حکم دیا ہے وہی تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میرا اخلاص تو دیکھو میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف اللہ کی ذات پر ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ جب میں مانگتا بھی کچھ نہیں ہوں تو دوبارہ سنو، فاتقوا اللہ، تم بھی ڈرو نا اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ قوم کا جواب، قالوا انؤمن لک، اے نوح کیا ہم تیرے لیے ایمان لائیں؟ بڑے تعجب اور حیران کے ساتھ، تیری بات مانیں؟
تیرے پیچھے ہم چلیں. اور اگلی بات وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تیری اتباع کرنے والے تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیونکہ جب بھی ایمان قبول کیا جی ہمیشہ غریب لوگوں نے پہل کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات بیان کیے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ غریب لوگ پہلے ایمان لے آئے. اور بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ وڈیرے لوگ، چونکہ ان کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور تکبر والا بندہ ایمان سے محروم ہی رہتا ہے. غرور اور تکبر والا بندہ اکثر ایمان سے محروم رہتا ہے. مکے والوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ نے قرآن نازل ہی کرنا تھا تو مکے اور طائف کے کسی وڈیرے پر کیوں نہیں نازل کیا؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں، وہ یہ کہتے رہے، اور بلال جیسے غریب نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے جنت کے حقدار بنتے رہے. چنانچہ انہوں نے بھی اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے کہا ہم وڈیرے سردار لوگ اور یہ بلال اور خبیب اور یہ غریب قسم کے لوگ، ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو اٹھاؤ اپنی محفل سے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے محبوب جو صبح و شام میری رضا کے لیے میری پکارے کرتے ہیں، میں اللہ آپ کو ان غریبوں کو اپنی محفل سے اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو اٹھایا تو میں اللہ آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. یہ بیٹھیں گے آپ کی محفل میں، اور ان وڈیروں سے کہو بیٹھنا ہے تو آ کر بیٹھو، نہیں بیٹھنا ہے تو نہ بیٹھو. تم احسان کسی پر نہیں کر رہے ہو، تم اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہو. چنانچہ متکبرین اور یہ وڈیرے غرور اور تکبر میں پھنسے رہے، اور بلال جیسے غریب جنت کے وارث بن گئے. سبحان اللہ. یہی اعتراض انہوں نے وہاں نوح علیہ السلام پر بھی کیا. وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تیری اتباع کرنے والے نوح کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ناسمجھ لوگ ہیں. ہم بڑے سمجھدار ہیں، خاک سمجھدار ہیں کہ اللہ کے سچے نبی کا انکار کر رہے ہو اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہو. حضرت نے فرمایا کوئی مزدوری کرتا ہے یا کوئی کیا کرتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، میں نے اللہ کا پیغام سنانا ہے. جو مان جائے گا چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، وہ میرا ساتھی ہے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی، اور نہیں میرا علم، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. کوئی جا کر مزدوری کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، میں ان چکروں میں نہ پڑتا ہوں، نہ مجھے علم ہے، نہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ پوچھوں تم کام کیا کرتے ہو. میری ڈیوٹی تو یہ ہے میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، جو مان لیتا ہے وہ میرا دوست بن جاتا ہے. لہذا یہ پیشے اور یہ کام ان کے ساتھ میرا کوئی غرض نہیں. ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے. کوئی مزدوری کرتا ہے یا کوئی اور کسی کا پیشہ ہے، وہ کام وہ حساب روزی کا میرے اللہ کے ذمہ ہے. لو تشعرون، کاش کہ تم شعور رکھو، کاش کہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے. اور مجھے یہ کہتے ہو کہ ان غریب لوگوں کو اٹھا دوں. عجیب لوگ ہو کہ جو مانتا ہے میری بات اس کو اٹھا دوں، اور جو نہیں مانتا اس کے انتظار میں بیٹھوں. اچھا جی فلاں صاحب آئیں گے. وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو ہٹانے والا نہیں ہوں، ان کو اپنی محفل سے اٹھانے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اللہ کا حکم تمہیں سنا کر اللہ سے ڈرا رہا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام تو باز آنے والے نہیں ہیں، اب دھمکیاں دینے لگے. اور یہ ہمیشہ سے منکرین کی عادت رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئی، کبھی لالچ کبھی دھمکیاں، کسی طریقے سے دعوت چھوڑ دیں.
کبھی کہتے سونا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں وہاں شادی کروا دیتے ہیں، نئی بات مانو گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر ساری کائنات کی بادشاہت سورج اور چاند میری مٹھی میں رکھ دے میں پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ موحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد ز کس برین است بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جو رب کو ماننے والا ہے اس کے قدموں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا اس کے سر پر تلوار رکھ دی جائے، امید و حراسش نباشد ز کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جاتی ہے نہ تلوار کا خوف جاتا ہے، برین است بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد لالچ پر نہیں عقیدہ توحید پر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے دھمکیاں مت دو، میں دھمکیوں سے دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے دھمکی دی، قالو کہا انہوں نے لئن لم تنتہ اگر تو باز نہ آیا، یا نوح اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المرجومین تو یقیناً تو رجم کیے ہوئے میں سے ہو جائے گا۔ رجم جانتے ہیں نا، جی۔ پتھروں کے ساتھ قتل کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر تو بات نہیں مانے گا ہم تجھے پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ قال حضرت نے فرمایا رب اے میرے رب ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ جب دیکھا نا کہ بات ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود بھی نوح علیہ السلام کو بتائی، سورہ ہود میں ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ کی قوم میں اب اور کوئی ایمان لانے والا کوئی نہیں۔ ہے۔ تب جا کر بد دعا کی۔ یہ جو ہمارے بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں نا او جی بس نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، بد دعا کی ہے لیکن کب کی ہے؟ جب اللہ نے بتایا کب ان میں اور ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، تب کہا یا اللہ پھر صبح و شام مجھے یہ پتھر مار رہے ہیں اور ان میں ایمان لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو نے بتا دیا ہے، جب کوئی نہیں ہے تو یا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما اور اپنی زمین کو ان ظالموں سے پاک فرما۔ اس لیے فرمایا جی فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے بھی نجات دے اور جو میرے ساتھی ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی نجات عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے نوح کو نجات دی، کیونکہ نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور جو اس کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں ہم نے سب کو نجات دیا، کیونکہ کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ سفینے اسی کے امر سے پار لگتے ہیں۔ اب کشتی بھری ہوئی کیا تھی؟ اس میں جانور بھی تھے، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ نے کہا کہ ہر جاندار کو سوار کر لے تاکہ نسل بچ جائے، اور اس کے بعد ایمان والوں کو بھی بٹھا لے، اور پھر پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان سے برسنا شروع ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ پوری قوم غرق ہو گئی، اور جا کر وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر جا کر کشتی کنارے لگی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں پر اللہ کی لعنت برسے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ اس نے فرمایا ہم نے نوح اور نوح کے ساتھیوں کو نجات دی، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور جو باقی بچے ان کو ہم نے کیا کر دیا جی؟ غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ طوفان کس طرح کا آیا تھا؟
نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ عالمی تھا، پوری دنیا میں آیا، اسی لیے جو بیت اللہ شریف ہے نا، خانہ کعبہ، اگرچہ سب سے پہلا گھر تو وہی ہے اس دنیا میں جو عبادت کے لیے بنایا گیا، کعبۃ اللہ، لیکن طوفان نوح کے اندر کعبہ بھی بہہ گیا۔ کیوں؟ کہ اس وقت صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ جیسے ساری کائنات آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بھی ساری اولاد ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آگے اللہ نے نسل چلائی وہ پھر آگے نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے چلائی۔